بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی. ویری وارم ویلکم. السلام علیکم. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ صبح وطن کی خوبصورت ٹرانسمیشن کے ساتھ، خوبصورت پروگرام کے ساتھ ہم آپ سے ملتے رہیں، آپ ہم سے ملاقات کرتے رہیں، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں اور یہ محبتوں کا سلسلہ ٹو وے ٹریفک چلتا رہے. تو جناب 1 جون کی اگر ہم بات کریں تو بڑا اہم دن ہے. یہ پیرنٹس ڈے ہے، ورلڈ پیرنٹس ڈے کے حوالے سے. چونکہ والدین ایک نعمت ہیں اور اس نعمت کا ادراک تبھی ہوتا ہے جب جن کے پاس ان سے آپ بات کر کے دیکھیں کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے. تو جن کے پاس موجود ہے موقع غنیمت جانیں اور خوب ان کی قدر کریں، ان کے لیے بہت محبتیں، چاہتیں، سب کچھ اپنا ان پہ نچھاور کریں. اور پھر بھی وہ قرض، وہ حق ہم ادا نہیں کر پائیں گے جو کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا ہوتا ہے. تو والدین کے حوالے سے 1 جون کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے. تھوڑی اس کی ہسٹری بتاؤں آپ کو، پھر ہم پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے. کہ جو ورلڈ پیرنٹس ڈے ہے اس کو خاص طور پہ منایا گیا پہلی دفعہ 1973 میں ساؤتھ کوریا میں، اور پھر یہ دن باقاعدہ اس کا آغاز ہو گیا. دنیا بھر میں اس کو منایا جاتا ہے. جبکہ اگر ہم امریکہ کی بات کریں، بل کلنٹن نے 1994 میں آفیشلی اس کو اناؤنس کیا. اور ورلڈ پیرنٹس ڈے کے حوالے سے جو اب سال بھر میں امریکہ میں اس دن کو خاص طور پہ منایا جاتا ہے، جولائی کا جو 4 سنڈے ہوتا ہے تب یہ منایا جاتا ہے. جو والدین ہیں ہمارے لیے زندگی بھر محنت کرتے ہیں. والد کی اگر ہم بات کریں تو دھوپ، چھاؤں، پسینہ، گرمی، محنت، مزدوری، مشقت، کسی بھی طرح کا کام کاج، اپنے بچوں کو پرورش بہتر دینے کے لیے والد اپنی قربانی دیتے ہیں، اپنا ان پٹ دیتے ہیں. والدہ کیا کرتی ہیں کہ پرورش گھر میں کرتی ہیں، ایک گود، اور اگر وہ گود ایسی ماں کی ہو جو دین اسلام پہ کاربند ہو، جو دین اسلام کی رہنمائی اپنے بچوں کو دے، ان کے بالکل آغاز کے اوائل کے دنوں میں اگر وہ ان کے دلوں میں، ذہنوں میں اتارے تو کیا خوبصورت یہ سما ہوتا ہے اور کیا شخصیات سامنے آتی ہیں. اگر ہم بات کریں کہ قدرت نے جو ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ان ہستیوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. جا بجا ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے واقعات آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں آتی ہیں، ہم اپنے پروگرامز میں بہت سی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں ایسی چیزیں آتی ہیں کہ والدین کی قدر نہیں کی گئی ہوتی، والدین کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہو رہا ہوتا. تو پھر وہ لوگ جو یہ کرتے ہیں وہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ رضائے الہی جو ہے وہ پانے میں یکسر طور پہ ناکام ہوں گے. اور کل کو وہ اگر والدین بنیں گے اور اگر اس دنیا میں وہ خود بھی والدین ہیں تو پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ یہی رپیٹ ہوگا جو اپنے والدین کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک شعر جو میں پڑھنا چاہتا ہوں، بار بار میرے ذہن میں آتا ہے کہ تو نے جو ہاتھ پکڑ کے نہ چلایا ہوتا، تو نے جو ہاتھ پکڑ کے نہ چلایا ہوتا، میں کبھی پیڑ نہ بنتا، نہ میرا سایہ ہوتا، نہ ہوتا میں وہ سب کچھ جو آج میں ہوں، نہ ہوتا وہ میں سب کچھ جو آج میں ہوں، مجھ میں میرا عکس جو تو نے دکھایا نہ ہوتا. والدین کی قدر کیجئے. یہ پروگرام کا آغاز تھا میرا آج، کیونکہ آج دن ہی بہت بڑا ہے. جو دن ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو اپنے پروگرام میں آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے، جو ٹاپک بھی آج کا ہمارا ہے، تو تمہید اسی پہ ضروری تھی، آغاز اسی سے بنتا تھا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں، آپ کو آج کا وظیفہ بتاتے ہیں، آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں. پھر آج کی بات میں جیسا کہ میں نے ابھی آغاز میں آپ کو بتایا کہ والدین ایک نعمت ہیں، اس پہ ہم باقاعدہ سیر حاصل گفتگو کریں گے جس میں ہمارے معزز مہمان موجود ہوں گے. نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی اور خوابوں کی تعبیریں بھی آج ہم شامل کریں گے. تو میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواؤں. میرے ساتھ موجود ہیں قاری محمد عاطف الیاس صاحب، جو کہ فاضل ام القری یونیورسٹی مکہ مکرمہ قرآت ڈپارٹمنٹ ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. ان کے ساتھ موجود ہیں جی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور ایک عرصے سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. بھٹی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بھی خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بہت شکر. باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں گے. ابھی تلاوت قرآن کریم پہلے ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے. قاری صاحب آپ سے درخواست ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے 27 تک کی تلاوت فرمائیے، پھر آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا माशाल्लाह जज़ाकल्लाह कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी साहब गुजारिश है कि आज का वजीफ़ा बयान फरमाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। निज़ाम साहब, हम इंसान बहुत कमज़ोर भी हैं और बहुत जल्दी डिट्रैक भी हो जाते हैं। हमारी तख्लीक का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है कि हमने इंसानों और जिन्नों को इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन हम इस मकसद को जो बुनियादी है इसको भूल जाते हैं और मौका ब मौका डिट्रैक हो के बहुत सारी गलतियां कमा लेते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा पूछा गया था कि अल्लाह के नबी ये बताइए कि कौन सी वो चीज़ है जो इंसानों को बहुत ज़्यादा जहन्नम रसीद करेगी। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान की तरफ इशारा किया, पकड़ के दिखाई कि ये ज़ुबान जो है ना, इसकी वजह से बहुत सारे लोग जन्नत में जाएंगे। तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ी हैरत से कहा, अल्लाह के नबी ज़ुबान की वजह से? तो आपने फरमाया इस ज़ुबान की वजह से बेशुमार लोग जहन्नम रसीद होंगे। इससे बचा कैसे जाए, कैसे हम अपने आप को बचाएं इसके शर से। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मजलिस गर्म हो, दोस्त अहबाब बैठे हों तो याद ही नहीं रहता कि हम दुनिया में आए किस लिए हैं। कोई एक लफ्ज़ भी नेकी का नहीं बोला जाता, गप्पें टिकटॉक चलती है। तो ऐसी मजलिस जो है वो बाइस वबाल बन जाएगी। और फिर बंदा रवानी में जब दोस्तों के साथ गपशप लगा रहा होता है तो बिल्कुल सोचता नहीं कि मेरी ज़ुबान से क्या निकल रहा है। ये भी खौफनाक सूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल अब्दा लयतकल्लमु बिकलिमतिन मिन रिज़वानिल्लाह। बाज़ दफ़ा बंदा बग़ैर सोचे समझे, ला युल्की लहा बालन, दिल में कोई गौर नहीं, कोई फ़िक्र नहीं, कोई सोचा नहीं, ऐसे ही एक कलमा ज़ुबान से निकला जो अल्लाह को खुश कर गया, अल्लाह उससे राज़ी हो गया, तो अल्लाह जन्नत में दर्जे बुलंद कर देता है। और अगर ज़ुबान से कोई एक लफ्ज़ ऐसा निकल गया जिससे अल्लाह नाराज़ हो गया है, हो सकता है कि मेरी और आपकी ज़ुबान से निकलने वाले एक जुमले से हमारे मुसलमान भाई को दिली तकलीफ़ हुई हो, उसकी इज़्ज़त मजरूह हुई हो और अर्श वाला भी नाराज़ हो गया हो। तो फरमाया उस एक कलमे, एक जुमले की वजह से अल्लाह जहन्नम में इतना गहरा उसको फेंक देते हैं जितना मशरक़ और मगरब के दरमियान फासला है। तो अब इन सारी चीज़ों से हम बचें कैसे? इंसान है, गलतियाँ तो हो जाती हैं। जहाँ बैठते हैं हम बेताशा गप्पे मारते हैं, गीबत भी कर जाते हैं, चुगलियाँ भी कर जाते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं। और ये जो टिक टॉक है इसने झूठे लतीफ़े सुनाने तो बड़े आसान कर दिए हैं। तो अब इनसे बचाव क्या है? पहले तो इंसान को अपनी तख्लीक का मकसद याद रखना चाहिए और उसके बाद ये जो आज का वजीफ़ा है ये भी कारआमद है, बहुत शानदार जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मजलिस से भी उठते, आपकी पाकीज़ा मजलिस है, बेशक पाकीज़ा मजलिस जिसमें फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं, जिसमें सहाबा कराम जैसी हस्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन आप उठते हुए ये कलिमात कहते थे। तो सहाबी रसूल ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप ये मजलिस से उठते हुए ये कलिमात क्यों कहते हैं? आपने फरमाया इस मजलिस में होने वाली हमसे कोई कमी, कोई कोताही, कोई गलती
اللہ وہ ساری صاف کر دیتا ہے۔ تو اگر پاکیزہ مجلس ہے تو یہ اس مجلس پر ایک مور سیل کی حیثیت رکھتی ہے کہ بہت خوبصورت مور تھی اور اس وظیفہ پڑھنے کے ساتھ وہ سیل بند ہو گیا، محفوظ ہو گیا اللہ کے ہاں۔ اور اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس وظیفے کے پڑھنے سے اس مجلس میں ہونے والی ہماری کوتاہیاں، غلطیاں اور جو ہم سے گناہ سرزد ہو گئے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ ہر مجلس کے لیے ہے، جہاں بھی آپ مثلا ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں نا پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے، تو ہمیں بھی اٹھتے ہوئے یہ پڑھنا چاہیے، کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ گھر میں بیٹھے ہیں تو بھی، دوستوں کے درمیان بیٹھے ہیں تو بھی، بزنس پارٹنرز کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اٹھتے ہوئے یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کیا معنی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی نقص کمی نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا انت، اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا سچا معبود بھی کوئی نہیں، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے۔ استغفرک و اتوب الیک، اللہ میں بخشش مانگ رہا ہوں، اللہ میں تیرے طرف رجوع کر رہا ہوں، تو اس سے توبہ کر رہا ہوں، اس مجلس میں جو مجھ سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ یہ کلمات زبان سے ادا کرنے کے بعد اس مجلس میں ہونے والی کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں، گویا آپ کا کھاتا پھر کلیئر ہو گیا ہے۔ یہاں آپ گھنٹہ بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے بیٹھے ہیں، کون کون سی آپ سے غلطی ہوئی؟ آپ تو خشک بات جا رہے ہیں کہ آج دوستوں کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ ہوئی، اور فرشتوں نے آپ کے خلاف کیا کچھ لکھا ہوا تھا وہ ان کلمات کے ساتھ بالکل صاف ہو گیا، اور آپ ایک دفعہ پھر اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ، یعنی اختتام بالخیر والا یہ ہاں، اختتام ان کلمات کے ساتھ کریں۔ ماشاءاللہ، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کیجئے بیٹی صاحب۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ٹھیک ہے، آج جو سوالات ہیں ہمارے پاس بڑی صاحب وہ شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ اگر 8-10 لاکھ روپے سفر حج کے لیے بچا رکھے ہوں لیکن سفر ممکن نہیں ہو پا رہا تو کیا سال گزرنے پر اس رقم کی زکوٰۃ دینا ہوگی؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ نیک خواہش پوری فرمائے۔ آمین۔ حج کے لیے پیسے رکھے ہیں تو اس دفعہ قرآن دادی میں ان کا نام آ جائے، اگر قرآن دادی میں نہیں آتا تو یہ پرائیویٹ بہت سارے حج ٹور والے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ نہیں جا سکے تو یہ ان کی سیونگ ہے نا، کسی بھی نیک مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہے لیکن ہے سیونگ، تو اسلام کہتا ہے کہ اگر سیونگ سال بھر پڑی رہی ہے تو اس پر 2.5% معمولی سی زکوٰۃ ہے۔ 8 لاکھ پر بہت تھوڑی سی رقم جو ہے وہ زکوٰۃ میں دینی ہے، تو یہ مال پاکیزہ ہو جائے گا، باعث برکت ہو جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ ساری مشکلات آسان فرما دے اور یہ اللہ کے گھر پہنچ جائے، راستہ کھل جائے، راستہ کھل جائے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی ان کو کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا گیا اگر کوئی شخص کسی ایجنسی سے منسلک نہیں بلکہ انفرادی طور پر پاکستانی کرنسی کے عوض ڈالر یا ریال خرید کر رکھ لے، فورن کرنسی لے کے رکھ لے، اور ہفتہ اشرا بعد ان ڈالرز یا ریالز کا ریٹ بڑھنے پر انہیں مہنگے داموں بیچ دے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ آج کل ڈالر پہنچ رہا ہے، ڈالر تو روک ہی نہیں رہا، پکڑا ہی نہیں دے رہا سر۔ نامی صاحب، ڈالر ہو یا اناج ہوں یا کوئی بھی ضروریات انسانی کی چیز ہو، اس کو سٹور کرنا، ذخیرہ کرنا اس وقت منع ہے جب اس سے عام آدمی متاثر ہوتا ہو۔ اگر عام آدمی متاثر نہیں ہو رہا، مارکیٹ میں وہ چیز وافر موجود ہے، تو پھر اس کو آپ اپنے پاس سٹور کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، حرج والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنی ازواج مطہرات کو سال کا خرچہ اکٹھا دے دیتے تھے، 300 من کھجوریں اور 70 من جو، ہر بیوی کو، ہر زوجہ محترمہ کو، لو جی یہ آپ کا سال کا خرچہ ہے، یہ لے لو۔ تو سال کے لیے ایک بندہ اپنے گھر میں، دیہاتوں کے اندر پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے، سال بھر کی گندم اور سال بھر کے چاول، جب ان کی فصلیں آتی ہیں تو وہ اپنے حساب سے اپنے گھر کے وہ بڑے بڑے سٹور گودام بھر ہیں وہ بھر لیتے ہیں، جائز ہے۔ اسی طرح یہ کرنسی کا معاملہ ہے، اگر مارکیٹ میں ایسی کوئی شارٹیج نہیں ہے اور کسی کو نقصان دینا بھی مقصد نہ ہو، معمول ہے، روٹین کے مطابق ہے، تو پھر وہ بندہ بے شک کسی ایجنسی کا ہو یا انفرادی طور پر کرے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہاں پر شارٹیج ہے اور نقصان ہو رہا ہے عام لوگوں کا، تو پھر انفرادی طور پر بھی کریں گے تو بھی غلط ہے، اور اگر اجتماعی طور پر کریں گے تو بھی غلط ہے۔ اور اگر حکومت پابندی لگا دیتی ہے کہ ہمیں اس وقت ڈالروں کی ضرورت ہے، ہمیں ریالوں کی ضرورت ہے، کوئی شخص سٹور نہیں کرے،
تو پھر تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، پھر غلط ہوگا۔ ٹھیک ہے، نارملی ہوتا ہے یہ فارن کرنسی ایک ٹریڈ آپ کو پتہ ہے پر سیکنڈ اس کی ٹریڈ کو دیکھا جاتا ہے، تو جو مجھے سمجھ آیا اس سوال سے کہ وہ اس میں تھوڑا سا پروفٹ بھی چاہ رہے ہیں، اپنا بزنس بھی چاہ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں تو وہ ہے، آپ نے رکھ لیا بائی کوئی کر حرج لیا، آپ نہیں۔ نے سیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دے دیا کہ لا یحتکر الا خاطئ، ذخیرہ وہی کرتا ہے جو گناہ گار ہے، اور گناہ گار کب ہوگا؟ جب اس کی وجہ سے دوسرے مسلمان تنگ ہو رہے ہوں، پریشان ہو رہے ہوں، ان کو چیز کی ضرورت ہے، مارکیٹ میں اویلیبل نہ ہو اور یہ سٹور کر کے بیٹھا نہیں اور ریٹ بڑھے گا تو دوں گا، نہیں۔ اگر مارکیٹ میں نارمل طریقے سے ہر چیز چل رہی ہے اور یہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو رکھے، ذخیرہ اندوزی والا معاملہ نہ ہو، سٹاک اکٹھا کرنے والا معاملہ یعنی نہ ہو، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، شارٹیج کریٹ کرنے والا ہاں، ریٹ بڑھانے کے لیے شارٹیج کرنا یہ غلط ہے۔ اور اگر کوئی یہ ایسی شارٹیج موجود ہی نہیں، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، 2-3 دیورانیوں یا جٹھانیوں کے زیورات الگ الگ دیکھیں تو زکوٰۃ کو نہیں پہنچتے، اکٹھا کریں تو نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، تو کیا ہمیں ان سب زیورات کو جمع کر کے زکوٰۃ دینا ہوگی؟ پہلی تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ایک گھر میں اتنے سارے لوگ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں اور ان کا اتنا سلوک بھی ہے، اتفاق ہے، یس، اتفاق اور محبت ہے۔ اللہ اس اتفاق میں اور برکت ڈالے، آمین، اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں اور اضافہ فرمائے۔ جی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کا زیور کٹھا ہی شمار ہوتا ہے ان کی نظر میں، یا ہر کسی کا اپنی سیف الماری میں الگ پڑا ہوا ہے؟ یہ کوشچن پڑھ کے نا ویسے بڑی صاحب میں بھی سوچ رہا تھا کہ کیا اتفاق یا ہے، زیور اکٹھا ہی جو والدہ محترمہ ہیں ان کے لاکر میں پڑا ہوا ہے سب کا، جی، اور جہاں ضرورت ہو سب کا کٹھا ہی وہ استعمال کر لیتے ہیں؟ اگر ایسی صورت نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے موقع پر جو مال الگ الگ ہوں جی، ان کو کٹھا کرنے سے منع کیا ہے، اور جو کٹھا ہو زکوٰۃ کے ڈر سے اس کو الگ الگ کرنے سے منع کیا ہے۔ دونوں صورتیں ہوتی ہیں، دونوں صورتیں، کہ اگر الگ الگ ہے، ہر بہو کا اپنا زیور ہے تو زکوٰۃ دیتے وقت اس کو کٹھا نہیں کریں گے، وہ اس کی ملکیت ہے، وہ اس کی ہے، وہ اس کی ہے، وہ اس کی ہے، سب کی اپنی اپنی ہے۔ 7.5 تولے جس کا ہوگا اس پر زکوٰۃ ہے، جس کا 7.5 تولے سے کم ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور زکوٰۃ کے وقت ان سب کے پاس 2-2 3-3 تولے ہے تو کٹھا کر کے بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر یہ کٹھا تھا پہلے تو پھر زکوٰۃ کے ڈر سے رمضان سے پہلے 2 تولے اس کو پکڑا دیے، 2 تولے اس کو پکڑا دیے، 3 تولے اس کو، کہ زکوٰۃ سے بچ جائیں تو بھی غلط ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جامع قانون دیا وہ یہ ہے کہ جو مال کٹھے ہوں گے زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ کے ڈر سے ان کو جدا جدا نہیں کرنا، اور جو پہلے مثلا 2 بھائی ہیں ان کے اپنے اپنے مال ہیں، اسی طرح یہ جو بہو ہیں ان کے اپنے اپنے زیور ہیں، شادی کے موقع پر ان کو جو ملا ہے وہ دوسری کا نہیں ہے، کبھی کبھار ادھار مانگ کے وہ پہن لے تو پہن لے، ورنہ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا، تو یہ ان کے اپنے اپنے ہیں، ان کو اکٹھا نہیں کریں گے۔ اگر 7.5 تولے ہے جس کے پاس وہ زکوٰۃ دے، اور اگر سب کو ملا کے 7.5 تولے ہوتا ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں۔ اچھا بڑی صاحب، بڑی لاجک والی سیدھی سی بات ہے کہ اگر 2 3 4 بھائی ہیں، جوائنٹ فیملی میں بھی رہتے ہیں، اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ قائم رکھے، اگر کسی کے پاس 6 تولے ہے، کسی کے پاس 4 تولے ہے، کسی کے پاس 5 تولے ہے، تو وہ انڈیویجولی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ کٹھا ہے بھی نہیں، اکٹھا نہیں ہے۔ اور جس طرح یہ سوال کر رہی تھی جو ہم سمجھ رہے ہیں یہاں پہ کہ ان سب کا ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا وہ سارا گولڈ، اور پھر یہ سمجھ جائیں کہ 14-15 تولے بن گیا تو اب اس پہ زکوٰۃ ہوگی، تو وہ آپ نے اگر مطلب اگر ان کا فیملی سسٹم ایسا ہی ہے کہ سارا گولڈ والدہ کے پاس رکھا ہے، جہاں بزنس میں ضرورت پڑے اس کو استعمال کر لیتے ہیں، دوبارہ پھر بنا کے دے دیتے ہیں، تو پھر گویا کہ یہ ایک ہی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ایسی صورت ہے تو پھر کٹھے پر زکوٰۃ دیں۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا گیا جی کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران جب سجدہ تلاوت آتا ہے تو سجدہ کرنے کے لیے قرآن کریم بند کر کے مصلی پر جانا پڑے گا، یا پھر جس جگہ تلاوت کر رہا ہوں وہیں پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس سجدے کی قضا ہوتی ہے؟ جی، سجدہ تلاوت کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین دیے وہ بڑے سہل ہیں، بڑے آسان ہیں۔ آپ باقاعدہ تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی ممکن ہے، آسان ہے، آپ وضو بھی ہے، آپ کر لیں۔ جب آپ نے آیت تلاوت کی اسی وقت سجدہ کر لیں۔ اگر نہیں کر سکے، مثلا آپ گاڑی پر جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اور سجدے والی آیت گزری ہے تو آپ کے لیے سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے تو نہ کریں، کوئی عرض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے تلاوت سنی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آیت سجدہ آئی تو وہاں پر سجدہ کیا، تو آپ نے بھی سجدہ کیا اور باقی صحابہ نے بھی کیا۔ ایک دوسرے موقع پر انہوں نے تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا تو آپ نے بھی نہیں کیا، تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ نے سجدہ نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا ہمارے قاری صاحب نے نہیں کیا تو ہم نے بھی نہیں کیا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر اپنے رعایا کو یہ حکم دیا کہ ہم آیت پڑھتے ہیں جس میں سجدہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے سجدے کا، تو اگر کوئی سجدہ کر لے تو بہت اچھا ہے، اگر نہ کرے تو گناہ کوئی نہیں ہے، تو اس لیے اس کی قضا بھی کوئی نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں پورا قرآن مجید پڑھنے کے بعد 14 سجدے اکٹھے قضا دیتے ہیں، نہیں، ایسی بھی ضرورت نہیں، تکلف کی ضرورت نہیں۔ جب آپ پڑھ رہے ہیں، جب آپ سن رہے ہیں، آپ کے لیے سجدہ کرنا ممکن ہو، بسم اللہ کر لیں، اگر آپ اس وقت نہیں کر سکے تو بعد میں تکلف کی بھی ضرورت نہیں، اور اس کی قضا بھی کوئی نہیں، اور نہ کریں تو گناہ بھی کوئی نہیں۔ اچھا بڑی صاحب، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جیسی سجدہ آیا قرآن کریم کی تلاوت کے دوران تو اس پہ ہی سجدہ کر لیتے ہیں، قرآن مجید کے اوپر نہیں، زمین پر، سجدہ زمین پہ زمین کرنا پر چاہیے۔ باقاعدہ۔ جی، اور اگر آپ قبلہ رخ ہو سکتے ہیں، آپ کے لیے سچویشن ایسی ہے کہ قبلہ رخ ہونا ممکن ہے تو قبلہ رخ ہو کر سجدہ کریں، اور اگر آپ گاڑی پر جا رہے ہیں، ٹرین پر جا رہے ہیں، قبلہ رخ ہونا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر جدھر کو آپ کا منہ ہے ادھر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ بھی کریں تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ گناہ نہیں ہے۔ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، سوال یہ پوچھا گیا کچھ خواتین نماز پڑھتے ہوئے جائے نماز کا ایک کونا فولڈ کر دیتی ہیں، جی کہیں شیطان بھی نماز نہ پڑھ لے، یہ ذہن میں ہوتا کیا ہے، بات۔ اس تصور کے متعلق رہنمائی فرمائیے۔ نہیں، میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر ایک کونا وہ لپیٹتی ہیں کہ شیطان کہیں نماز نہ پڑھ لے تو پھر تو ان کو کھلا رکھنا چاہیے تاکہ وہ پڑھ لے۔ شیطان تو وہ ہے جس کو اللہ عرش والے نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کر، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو ہمارے جہن نماز پر اگر وہ سجدہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو یہ تو بڑی بات ہے کہ ہماری تبلیغ سے شیطان مسلمان ہو رہا ہے، جی، تو اس کو کر لینے دینا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شیطان اس وقت بہت روتا ہے جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جب سجدے کا ذکر آتا ہے تو سجدہ کرتا ہے تو یہ بہت روتا ہے، کہتا ہے کہ ہائے افسوس کہ ابن آدم نے سجدہ کر کے جنت لے لی ہے اور مجھے سجدے کا حکم ہوا تھا، میں نے انکار کر کے اپنے لیے جہنم خرید لی ہے۔ تو یہ سجدہ نہیں کرتا، اس نے تو ایک نہیں کیا تھا، تو اب ہر گھر کے مسئلے پر یہ کہاں سے آئے گا؟ تو سر یہ کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ اس طرح کی باتیں نکال لیتے ہیں۔ تو شیطان سجدہ نہیں بلکہ وہ تو مسجد اور سجدے والوں سے بھی بھاگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو اس شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے خوف سے، یہ بھاگتا ہے اور سینکڑوں میل دور چلا جاتا ہے، اور پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے نمازیوں کو وسوسے ڈالنے کے لیے، پھر اقامت کی آواز سنتا ہے تو پھر بھاگتا ہے، جی، اقامت ختم ہوتی ہے تو پھر آ کر یہ وسوسے ڈالنے شروع کرتا ہے اور انسان کو ایسی ایسی بھولی ہوئی چیزیں یاد کرواتا ہے جو کبھی یاد آتی نہیں تھی۔ لیکن اس دوران ہوتا کیا ہے، انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے رکھتے کیسی پڑھی ہیں، کتنی پڑھی ہیں، سجدہ کیا تھا کہ نہیں، وہ نماز بلا دیتا ہے۔ تو یہ تو نماز کا دشمن ہے، یہ پڑھنے والی ہستی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ واقعی اس کی جائے نماز پر وہ پڑھ لے گا تو اس کو پڑھ لینے دیں، مسلمان فولڈ نہ کریں آپ اس جائے نے نماز قیامت تک مہلت مانگی ہوئی ہے کہ وہ انسانوں کو نہیں چھوڑے گا اور ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گا۔ اچھا، تو یہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں۔ بڑی صاحب یہ بھی تو ہے نا، ہم مساجد میں بھی دیکھتے ہیں کہ جائے نماز بچھی ہوتی ہیں اور وہ بچھی رہتی ہیں، کہیں پہ کچھ فولڈ نہیں ہوا ہوتا سارے اور وہ بچھی ہوتی تو ہے، گھروں نماز میں بھی پڑھتے اگر ہیں۔ آپ نے جگہ مخصوص کی ہوئی ہے کہ اس کونے میں ہم نے نماز پڑھنی ہے تو وہاں جائے نماز بچھا رہے، ٹھیک ہے۔ کوئی حرج نہیں۔ آگے پوچھا گیا جی کہ چلتے پانی کو دیکھ کر کسی خاص مقصد کے لیے سورہ کوثر پڑھنا جائز ہے؟ سورہ کوثر بہت شاندار صورت ہے، اس کو جس وقت مرضی پڑھیں، لیکن یہ جو لوگوں کے ہاں ٹرینڈ پایا جاتا ہے نا کہ چلتے ہوئے پانی کو پڑھیں گے تو اس عورت کو جس کے ہاں بچے نہیں ہو رہے اس کو اللہ بیٹا دے گا۔ اچھا، یہ کنسیپٹ بہیں کہ سورہ کوثر پڑھیں چلتے ہوئے پانی پر تو جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا دے گا۔ اچھا، یہ وہی کانسیپٹ ہے کہ جائے نماز ٹرن کر دی تو پھر نماز ایسے اپنے پاس سے بنایا۔ اچھا، یہ کوئی اس کی لاجک نہیں ہے؟ ایسی حدیث نہیں مل سکی جس میں یہ تذکرہ ہو کہ سورہ کوثر پڑھنے سے یہ ملے گا، اور خاص طور پر چلتے ہوئے پانی کو دیکھ کر یہ پڑھیں گے تو یہ ملے گا، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آخری کویسچن ہے بڑی صاحب، اور کویسچن یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا درود شریف لازمی طور پر بیٹھ کر ہی پڑھنا چاہیے یا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ ایسی شاندار عبادت ہے، ایسی شاندار عبادت ہے کہ اس کے لیے آپ کو بیٹھنا ضروری نہیں ہے، آپ لیٹے ہوئے پڑھیں، آپ بیٹھے ہوئے پڑھیں، آپ چلتے پھرتے پڑھیں، آپ اپنے کام کاج کے دوران کام کر رہے ہیں اس کے دوران پڑھتے رہیں، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں اس کے دوران پڑھتے رہیں، آپ اپنے دنیا جہان کے جو کام بھی کر رہے ہیں وضو نہ بھی ہو تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بیٹھنا تو قطعاً کوئی شرط نہیں ہے۔
آپ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے اپنے کام کاج کے دوران، خواتین گھروں میں اپنے کام ضروری نپٹا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ دروشی پڑھتے رہیں، اللہ کی رحمتیں سمیٹتے رہیں، تو ان رحمتوں کے حصول کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی گئی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جس طرح مرضی پڑھ لیں۔ وہی ہے کہ جیسا میں نے بھی کہا تھا کہ گاڑی میں چلتے ہوئے آپ پڑھ رہے ہیں، آفس میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، بڑا مزیدار ماحول ہے کہ جیسے ہی آپ کی زبان دکھے کہ میں ابھی فارغ ہوں تو دروشی پڑھیں، اللہ کی رحمتیں سمیٹیں۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، تشریف لائے میرے ساتھ موجود رہے قاری محمد عاطف الیاس صاحب اور مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، آپ دونوں کے آنے کا بہت شکریہ۔ پروگرام ابھی جاری ہے جی، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔